हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर हॉरर स्टोरी। ये किस्सा या सच्चा वाकया हमारे एक फ्रेंड ने, हमारे सब्सक्राइबर ने हमें सेंड किया है। कहते हैं कि ये वाकया, सच्ची कहानी या किस्सा तकरीबन 45 साल पुराना है, जब मैं 12-13 साल का था। आप मेरी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि ये वाकया कितना पुराना है। कहते हैं कि मैं लाहौर के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। हमारे गांव के बाहर एक कुआं था जिसमें पानी भी था, लेकिन गांव का कोई भी शख्स उस कुएं से पानी नहीं भरता था, ना ही उसके पास जाता था। लोग कहते थे ये कुआं खून मांगता है। वो कहते हैं कि ये वाकया, ये किस्सा मुझे इस तरह लगता है कि ये कल की बात हो। जब भी स्कूल के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता था, तो मेरी माँ पीछे से आवाज़ लगाती थी कि उस कुएं के पास मत जाना। ये हर रोज़ की बात थी, क्योंकि उस कुएं के पास गांव का कोई भी शख्स नहीं भटकता था। कहते हैं कि जैसे जैसे मैं होश संभालता गया, मुझे उस कुएं की हकीकत का पता चलता गया। पिछले 5-6 साल से ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि हर साल जनवरी की 18 तारीख को ये कुआं खून मांगता था। गांव की कोई जवान लड़की जिसकी अभी शादी ना हुई हो, उसकी लाश कुएं के पास से मिलती थी। कुएं के पास पड़ी होती थी, या उस लड़की की लाश आधी कुएं में और आधी बाहर। अपनी इस छोटी सी उम्र में 5-6 जनाजे तो मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका था। कहते हैं कि बचपन में हम इस कुएं को दूर ही से देखा करते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी इसके करीब भी जा सके। फिर उन्होंने बताया कि मोहल्ले के कुछ लड़के जो उम्र में हमसे बड़े थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ शर्त लगाई कि कौन इस कुएं के पास जाएगा, अंदर झांकेगा और आवाज़ लगाएगा, कौन है यहाँ जो खून मांगता है। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम आसिम था, उसने कहा, मैं ये शर्त कबूल करता हूँ। बाकी सारे लड़के एक फासले पर खड़े उसको देख रहे थे। आसिम आहिस्ता आहिस्ता कुएं की तरफ बढ़ने लगा। कभी वो पीछे देखता और ये शोर करता कि उसके दोस्त वहां पर खड़े उसे देख रहे हैं। आखिरकार वो कुएं तक पहुंच गया। फिर उसके बाद उसने कुएं की दीवारों पर अपने दोनों हाथ रखे और अपना मुंह कुएं के नीचे डालकर जोर से चीखने लगा, कौन है जो यहाँ खून मांगता है, मेरे सामने आए। उसके दोस्त बताते हैं कि अचानक आसिम की एक चीख निकली और उसका जिस्म सर्द पड़ गया। भागते हुए वो गांव गए और बड़ों को बुला लाए। बड़ी मुश्किल से आसिम की लाश को वहां से वापस लाया गया और उसका जनाजा भी मैंने देखा। लेकिन वो क्या राज था कि जनवरी की 18 तारीख को किसी ना किसी जवान लड़की की मौत होना ज़रूरी थी। गांव के कोई भी शख्स बच्चों को ये बात नहीं बताते थे। लेकिन जैसे ही जनवरी का महीना आता तो पूरे गांव में तशवीश लाहिक हो जाती। जैसे जैसे तारीख बढ़ती चली जाती, लोग परेशान होना शुरू हो जाते और फिर जनवरी की 18 तारीख को लोग अपने घरों में ताले लगा लेते। जिनकी जवान बेटियां होती, वो सारी सारी रात जागकर उनकी रखवाली करते। कुछ माँ बाप तो अपनी बेटियों के पैर भी बांध दिया करते थे या हाथ बांध दिया करते थे कि कहीं गलती से नींद में चलती हुई कुएं तक ना चली जाएं। घरों को अंदर से बंद कर लिया करते
لیکن کسی نہ کسی کی تو آنکھ لگ ہی جاتی تھی، اور گاؤں میں کسی ایک بدقسمت ماں باپ کی بیٹی دوسرے دن کنویں پر مری ہوئی ملتی تھی۔ یہ لڑکی کنویں تک کیسے جاتی تھی، اسے کون لے جاتا تھا، آج تک کوئی نہیں بتا سکا۔ یہ قصہ کئی سالوں سے اسی طرح چل رہا تھا۔ لڑکی کی موت کے بعد گاؤں والے کچھ عرصے تو اس کا افسوس مناتے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب بھول جاتے، لیکن پھر دوبارہ جب جنوری آتا تو سب فکر مند ہو جاتے۔ ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی کہ اچانک امام صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک نئے امام صاحب اس مسجد میں امامت کروانے کے لیے آئے۔ امام صاحب نے پورے گاؤں کے بچوں کو اسکول کے بعد قرآن پڑھانے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اسکول کے بعد تمام گاؤں کے بچے مسجد میں آ جایا کریں، میں ان کو فری قرآن پڑھاؤں گا، انہیں حفظ کرواؤں گا۔ میں نے والدین سے اجازت لی اور میں بھی ان بچوں میں شامل ہو گیا۔ امام صاحب بہت نیک سیرت انسان تھے۔ وہ ہمیں قرآن حفظ کرواتے اور ساتھ میں ہی صحابہ کرام کے قصے اور واقعات بھی یاد کرواتے۔ ایک دن قرآن پڑھتے پڑھتے ایک بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ امام صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ امام صاحب کے پاس یہ علم بھی ہے، دعا کر سکتے ہیں۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ایک تانتا بن جاتا۔ کوئی بیماری کے علاج کے لیے آتا، کوئی اولاد کے لیے آتا، کسی کے کاروبار میں بندش لگی ہوتی، کسی کی فصلیں پھل نہیں دے رہی ہوتی۔ امام صاحب کے سر پہ ایک اور کام پڑ گیا تھا۔ وہ آنے والوں پہ دم درود بھی کرتے، تعویذات بھی لکھتے، امامت بھی کرواتے اور بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے تھے۔ ایک دن میں نے امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب کیا جنات ہوتے ہیں؟ وہ ہنس کے میری طرف دیکھنے لگے، کہتے ہیں ہاں ہوتے ہیں، بہت زیادہ، ہر طرف ہوتے ہیں، لیکن جب تک تم دعائیں پڑھتے رہو گے، کلام الہی اپنے دل میں رکھو گے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے دسمبر کے بعد جنوری آ گیا۔ جیسے ہی جنوری آیا، گاؤں کے سارے لوگ پریشان نظر آنے لگے۔ امام صاحب کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں اتنی گھسر پسر کر رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کو پریشانی ہے؟ گاؤں کے ایک بڑے صاحب آگے آئے اور امام صاحب کو اس کنویں کا سارا قصہ بتایا۔ امام صاحب نے کہا، آپ نے اتنی دیر یہ بات مجھ سے کیوں چھپا کے رکھی؟ مجھے اس کے بارے میں پہلے ہی بتانا چاہیے تھا کہ میں کچھ کر دیتا، لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ جب جنوری کی 18 تاریخ ہو مجھے یاد دلا دینا، میں کچھ کروں گا۔ پھر وہ وقت آ گیا، جنوری کی 18 تاریخ۔ امام صاحب قرآن پاک پکڑ کے، اپنا مصلی پکڑ کے، اپنی تسبیح پکڑ کے اس کنویں کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ مغرب کا وقت تھا۔ انہوں نے پڑھائی شروع کی اور کافی دیر تک پڑھتے رہے، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ امام صاحب نے وہیں پہ مصلی بچھایا، کچھ لوگوں کو بلایا اور وہیں پہ امامت کی، کنویں کے پاس ہی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد تو باقی جو گاؤں والے تھے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن امام صاحب وہیں پہ بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے۔ مگر گاؤں کے سارے لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ آج جنوری کی 18 رات تھی کہ کئی سال پہلے اس گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی عمر 20-22 سال تھی۔ اسے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی تھی۔ لڑکی کے گھر والے اور لڑکے کے گھر والے مان نہیں رہے تھے، دونوں پہ بہت پابندیاں لگائیں،
اور ان کی شادی نہ ہونے دی۔ دل برداشتہ ہو کے اس لڑکی نے اس کنویں میں کود کے اپنی جان دے دی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے کہ یہ وہ اسی لڑکی کا بھوت آسیب یا حمزات ہے جو اس گاؤں میں ہر سال جنوری کی 18 کو کسی نہ کسی جوان لڑکی کی جان لے جاتا ہے، کیونکہ جب وہ لڑکی نے خودکشی کی تھی اس دن بھی جنوری کی 18 تاریخ ہی تھی۔ پھر امام صاحب نے بتایا کہ اس لڑکی کی لاش کنویں سے نہیں نکالی گئی، اس کو وہیں پہ مرنے دیا گیا۔ امام صاحب نے بتایا کہ اس لڑکی کی روح نے شکوہ کیا ہے کہ ان گاؤں والوں نے میرے اوپر اتنا ظلم کیا کہ میری لاش تک نہیں نکالی اور میری قبر تک نہیں بنائی۔ میں ہمیشہ ان سے اسی طرح بدلہ لیتی رہوں گی، ان کی کسی نہ کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ لیکن بہت سمجھانے کے بعد، پڑھائی کرنے کے بعد، امام صاحب نے اس کو بتایا کہ اب تمہیں اگلا سفر کرنا ہوگا، ان کی جان چھوڑنی ہوگی، نہیں تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ امام صاحب نے کہا کہ کل ہم اس لڑکی کا غیبی نماز جنازہ پڑھیں گے تاکہ اس کی روح کو چین مل سکے۔ پھر یہی ہوا، سب نے مل کے وہاں پہ غیبی نماز جنازہ پڑھی اس لڑکی کی اور اس کی روح کو سکون کے لیے دعا کی۔ کہتے ہیں کہ اب کئی سال گزرنے کے بعد اب اس گاؤں میں کوئی بھی ایسا حادثہ نہیں ہوا۔ یہ ان کا ایک چھوٹا سا سچا واقعہ تھا جو انہوں نے اپنی بچپن میں دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور کومنٹ میں بتائیے گا۔ آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہو، کہانی ہو، آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر یا میری ای میل پر jinchaser@yahoo.com۔ بتائیے گا یہ قصہ آپ کو کیسا لگا۔ اگر آپ نئے ہیں، پہلی بار ہیں، آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ جب بھی کوئی نئی سٹوری آئے گی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے۔